اور چیز جو ذہن میں آئی کہ لباس کا کام ہے حفاظت کرنا. لباس ہمیں ننگے پان سے حفاظت کرتا ہے، لباس ہمیں گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، بارش سے بچاتا ہے، آندھی سے، طوفان سے، ریت کا ہو، مٹی کا ہو، گرد و غبار کا ہو. لباس ہمارے لیے شیلٹر بن جاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے. ایسے ہی ایک تیسری چیز اس لباس کی تشبیہ میں جو خاوند اور بیوی کو اللہ تعالیٰ اشارتاً فرما رہا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کی حفاظت کرے، بیوی اپنے خاوند کی حفاظت کرے. چونکہ آج کل جو دائیں بائیں کے رشتے ہیں، لڑکے کی طرف سے جو رشتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، خالہ، وہ زندگی میں اس طرح داخل ہوتے ہیں کہ بچی کی زندگی تلخ ہو جائے، اور بعض اوقات بچی کے ماں باپ، بہن بھائی اس طرح داخل ہوتے ہیں کہ بچے کی زندگی تلخ ہو جاتی. تو لباس کے اندر ایک تیسری ذمہ داری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اپنی بیوی کی حفاظت کرو. حفاظت سے مراد یہ نہیں کہ اوروں کو بے عزت کرنا شروع کرو. حفاظت سے مراد یہ کہ اس کی دل شکنی اور اس کی بے اکرامی کی کوئی بھی شکل بننے لگے، کسی کی طرف سے بھی بنے، تو اس کے آگے اس کو محفوظ کرو، اس کے آگے کھڑے ہو، اور سارے ناگواریاں اور یہ غلط رویے اپنے اوپر برداشت کرو، اسے سکھ پہنچاؤ. کسی بھی جگہ پر میری بات کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ اپنے ماں باپ سے کہ گستاخ ہو جاؤ، بہن بھائیوں سے قطع تعلق کر لو. ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. اعتدال میں لانے کے لیے ساری باتیں ہیں کہ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جو منفی رویے ادھر سے آ رہے ہیں ان کا رد کرو، ان کو عزت، احترام، محبت اتنی دو کہ پہلے سے بھی بڑھ جائے. بیوی کے ماں باپ، بہن بھائیوں کی طرف سے کوئی ایسے رویے آئیں جو خاوند کی عزت کو مجروح کریں تو بیوی سامنے کھڑی ہو جائے اور وہ اپنے خاوند کی حفاظت کرے اور ان کے سارے کڑوے کسیلے اپنے اندر جذب کرے. یہ بھی ان کے ساتھ ایسا تعلق، ایسا معاملہ نہ کرے جس سے کسی بھی رشتے کی توہین ہو، ناقدری ہو اور وہ بے قیمت ہو، یا یہ تاثر بن جائے کہ بھئی یہ صرف آپس میں ہی ہیں، یہ کسی کے بھی نہیں ہیں. ویسے تو یہ بے جا باتیں بھی ہوتی ہیں کہ کر بھی رہے ہوتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں یہ تو بیوی کا غلام ہے، یہ تو بس خاوند کی غلام باندی بن گئی ہے، نوکرانی بن گئی ہے، اس کو کوئی رشتہ یاد نہیں. اس قسم کی باتیں چلتی رہتی. تو لباس میں دو پہلے بتائے تھے، تیسرا یہ آج میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنی بیوی کی حفاظت کروں، حتیٰ کہ اولاد اور ماں کے درمیان بھی میں حائل ہو جاؤں. اور ماں ہے تو اولاد اور باپ کے درمیان حائل ہونے کا مطلب یہ کہ اولاد کی طرف سے اگر کوئی کمی بیشی ہونے لگے ماں کے حق میں تو خاوند حفاظت کرے، باپ کے حق میں ہے تو بیوی حفاظت کرے. بعض باپ اولاد کے پیچھے ماں اپنی بیوی کو بے عزت کر دیتے، بعضی مائیں اپنے بچوں کے پیچھے اپنے خاوند کو بے عزت کر دیتی ہیں. یہ بہت ہی نادانی کی چیز. اور یہ جتنا ان کا تعلق قریب ہوگا، بیچ میں کوئی خلل اندازی نہیں کرے گا، اتنا یہ رشتہ مضبوط اور قوی ہوگا. اس لیے عربوں میں دستور ہے کہ کہتے ہیں الگ گھر بناؤ، الگ گھر بناؤ اور وہاں اپنی بیوی کو لے کے جاؤ، وہ تمہاری بیوی بن کے جا رہی ہیں. ہمارا ماحول نہیں کہ جو بیچاری آتی ہے وہ خامن کی بھی نوکری کرتی، اس کی ماں کی بھی، اس کے باپ کی، اس کی بہنوں کی، اس کے بھائیوں کی، پھر اس کے بعد بھی وہ شام کو تانے سنتی ہے، جلی کٹی سنتی ہے. تو عربوں میں یہ بڑا خوبصورت یہ دستور رواج ہے کہ الگ گھر ہوگا تو شادی ہوگی. اب ہر آدمی تو الگ گھر نہیں لے سکتا، بنا سکتا ہے، تو پھر یہ اچھا بھائی تم کرائے پر لے لو، ایک کمرہ لے لو، ایک کچن، ایک باتھ لے لو. یہ پورے عرب میں یہ دستور ہے کہ بچی کی رخصتی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا خاوند اس کے لیے کوئی جھونپڑا خیمہ الگ لگا لے، پھر ہوتی، ورنہ وہ ایسے نہیں کرتے. یہ بہت خوبصورت چیز ہے. ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم بھی بہت خوبصورت چیز ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کہ انسان ہر وقت اس مدد کا محتاج ہوتا ہے، بشرطے کہ اس میں وہ نہ ہو جو آج ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے. ساس ایک عجیب رشتہ بن گیا، سسر ایک عجیب رشتہ بن گیا، دیور دیورانی، جیٹھ جیٹھانی، یہ عجیب و غریب خوفناک. یہ تو بڑے خوبصورت اور پیارے رشتے تھے
لیکن انتہائی خوفناک رشتے بن چکے ہیں اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے اور اللہ کے محبوب کی معاشرت کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ اور شریعت نے اس کی تائید کی ہے جو عربوں میں ہو رہا ہے کہ یہ عورت کا حق ہے کہ خامن کے لڑکا اپنی ہونے والی بیوی کو الگ گھر دے، وہ مطالبہ کرے مجھے الگ گھر چاہیے، اگر یہ توفیق اور استعداد اس کو حاصل ہے تو اس کے ذمے ہے کہ اپنی بیوی کے لیے الگ گھر ہو، اس میں دونوں خامند اور بیوی رہیں، ماں باپ کی خدمت کے لیے خود جائے، یہ بچی اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کے لیے گاہے گاہے خود جائے، ماں باپ کی طرف سے کوئی چیز ہے تو بچے کے ذمے ہے، بچی کے اس بچی کے ذمے نہیں ہے، اور بچی کے ماں باپ کی کوئی چیز ہے تو اس کے خامند کے ذمے نہیں، اس بچی کے ذمے ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ بھائی بعض کے اکثر لوگ ایسے ہیں جو الگ گھر لے کے نہیں دے سکتے، تو پھر اس کے لیے شریعت نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ ایک کمرہ اس کو الگ دے، ایسا کمرہ جس کی چابی اس بچی کے پاس ہو، جس میں اور کسی کا دخل نہ ہو، ایک باتھ روم ٹوائلٹ اس کو دے جس میں صرف وہی استعمال کرتی ہو یا اس کا خامن اور کوئی استعمال نہ کرتا ہو، اور ایک کچن اس کو الگ دے جس میں صرف وہی کام کرے اور کسی کا اس میں دخل نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ بعض اوقات گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ کچن الگ کیا جائے، تو ایک چولہا لا کے دے دے ایسی جگہ کہ بھائی یہ تیرے لیے میں لایا ہوں، یہاں از خود خوشی سے مل کے کوئی رہنا چاہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور آپس میں توڑ نہ ہو، الفت و محبت سے ہو۔ لیکن عام طور پہ یہی چیزیں ہیں جس سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، یہ چھوٹی سی چیز ہے بہت بڑا بم بن جاتی ہے، تو شریعت نے اس کا سد باب کیا، کمرہ الگ دو، کچن الگ دو، باتھ روم ٹوائلٹ الگ دو، تو بہت سارے جھگڑے اس سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ بیوی کے حقوق میں ہے، اس نے کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کیا، کوئی غلط بات نہیں کی ہے، اس نے صحیح آپ سے مطالبہ کیا، یہ اللہ اس کے رسول کا مطالبہ ہے، اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات ہے۔ تو جتنا اس رشتے میں خارجی رشتے کم داخل ہوں گے اتنا یہ رشتہ مضبوط ہوگا، اور جتنا اس میں آپ باہر کی سنو گے، کبھی اس کی کبھی اس کی، اتنا آپ کی تلخیاں بڑھتی جائیں گی، محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ پھر ہمارا معاشرہ ہے کہ سننی تو پڑتی ہے، تو اگر تمہیں سننی پڑ جائے تو میں دیکھو تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ پہلے اپنی بیوی سے ضرور پوچھ لیں، اور بیوی اگر ایسی سنے خامند کے بارے میں تو ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے خامند سے ضرور پوچھ لینا۔ 95%، 99% باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں یا غلط فہمی ہوتی ہے۔